جنگوں کی سرزمین سے جنت بننے تک کا سفر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کوئی ملک بار بار مٹا دیا جائے اور پھر بھی وہ ہر بار زندہ ہو جائے، جہاں تاریخ کے بھی زخم ہیں اور فطرت کے رنگ بھی، جہاں ایک طرف دنیا کے خطرناک ترین کیمپس کی داستانیں چھپی ہیں اور دوسری طرف خوبصورتی ایسی کہ دل رک جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں دوستو پولینڈ کی۔ آج ہم چلیں گے ایک ایسی سرزمین پر جو بکھری ہوئی ہے مگر سنور گئی ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ دوستو یہ ایک سفر نہیں، ایک تجربہ ہے۔ پولینڈ دوستو وسطی یورپ میں واقع ہے اور دوستو اس کی سرحدیں جرمنی، چیک ریپبلک، سلوواکیا، یوکرین، بیلاروس، لتھوانیا اور بالٹک سی کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے اور دوستو اس کا دارالحکومت وارسا ہے اور دوستو اس کی کرنسی زلوٹی ہے اور دوستو یہاں کی زبان پولش ہے۔ یورپی یونین کا حصہ ہے مگر اپنی ثقافت اور شناخت الگ رکھتا ہے۔ دوستو پولینڈ کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے مگر سب سے اہم حصہ آتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران، جب دوستو 1939 میں نازی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ وارسا شہر کو تقریباً دوستو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، خاص طور پر یہودی برادری سے، جیسے دوستو کنسنٹریشن کیمپس ایسویچ دنیا بھر میں ظلم کی علامت بنے، مگر پھر تباہی کے بعد تعمیر ہوئی۔ آج پولینڈ یورپ کے طاقتور، تعلیم یافتہ اور خوشحال ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو وارسا بربادی کے بعد دوبارہ جنم لینے والا شہر ہے۔ وارسا کو دوستو فونیکس سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ مکمل تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہوا۔ دوستو وارسا اولڈ ٹاؤن کو دوستو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ رویل کیسٹو، لیزنکی پارک اور پیلس آف کلچر اینڈ سائنس دیکھنے والے کو دوستو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو وارسا آج جدید ٹاور، یونیورسٹیز، ٹیکنالوجی ہب اور دوستو موویز کا شہر ہے۔ اگر دوستو وارسا آج ہے تو کراکوف پولینڈ کا ماضی ہے۔ یہاں دوستو ویول کیسٹل، اولڈ ٹاؤن سکوائر اور دوستو کلاؤتھ ہال جیسے مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو کھینچتے ہیں۔ کراکوف جنگ کے دوران بچ گیا، اس لیے آج بھی یہاں کی گلیاں صدیوں پرانی نظر آتی ہیں۔ طلبہ، آرٹس، موسیقی اور ادب کا گڑھ ہے۔ دنیا کے سب سے مشہور ایسویچ کنسٹرکشن کیمپ میں سے ایک ہے۔ یہاں 10 لاکھ سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آج یہ ایک میوزیم ہے اور انسانیت کے لیے سبق۔ یہاں کی دیواریں کمروں کی خاموشی اور جوتوں کے ڈھیر سب کچھ ہلا دیتے ہیں۔ پولینڈ دوستو قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے۔ دوستو ٹاٹرا ماؤنٹین اور زیٹ پونے میں دوستو ہائیکنگ اور سکیٹنگ دوستو بہت ہی زیادہ دوستو لوگ کرنے جاتے ہیں۔ دوستو میوسٹن لیک ڈسٹرکٹ میں ہزاروں جھیلیں ہیں اور دوستو یہاں پر دنیا کے قدیم ترین جنگلات بھی ہیں۔ یہاں آپ کو یورپ کے نایاب جنگلی جانور بھی ملیں گے۔ پولینڈ میں ٹرین کا نظام جدید، تیز اور سستا ہے۔ وارسا سے کراکوف تک کا سفر تقریباً دوستو 2.5 گھنٹے کا بنتا ہے۔ سڑکیں شاندار، بسیں وقت کی پابند ہیں۔ روڈ ٹرپ کے لیے دوستو روٹ 8 اور زیکوپانے روڈ دوستو بہترین ہیں۔ دوستو پولینڈ کا کھانا سادہ، دیسی اور مزیدار ہے۔ دوستو پولینڈ کی مشہور ڈش پیروگی ہے۔ دوستو چیز یا گوشت سے بھرے ہوئے دوستو ڈمپلنگز اور دوستو بیگو سٹیو وغیرہ ہیں۔ میٹھے میں دوستو سرنک، پولش چیز، چائے اور کافی کی ثقافت کافی گہری ہے۔ دیہاتی علاقوں میں آپ کو روایتی لکڑی کے ریسٹورنٹ ہی نظر آئیں گے۔ پولش لوگ دوستو مہمان نواز، مضبوط مزاج اور خاندانی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ نے دوستو انہیں مضبوط بننے پر مجبور کیا مگر ان کے دل نرم ہیں۔ کرسمس، ایسٹر اور قومی دن بڑے جذبے سے مناتے ہیں۔ موسیقی، لوک ڈانس اور فنون لطیفہ میں ان کا دوستو بڑا نام ہے۔ پولینڈ کا سفر کیوں کریں؟ فوائد دوستو یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پولینڈ بھی دوستو کافی زیادہ سستا ملک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں کی ٹرانسپورٹ دوستو بہترین ہے، کھانا سستا، اس کے علاوہ دوستو ہوٹل بھی مناسب آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر دوستو بات کریں اس کے ویزا کی تو دوستو اس کا ویزا بھی شنجن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں پر دنیا کے بہترین ہاسپٹل دکھائی دیں گے اور دوستو آپ جہاں بھی چاہیں اس کنٹری میں فری ہو کے گھوم سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر دہشت گردی وغیرہ کا تو نام ہی نہیں۔
رہا ہے اب۔ پولینڈ صرف ایک ملک نہیں، ایک داستان ہے، ایک ایسی داستان جو برباد ہوئی مگر پھر سنور گئی، جہاں ہر اینٹ، ہر گلی، ہر ہوا ایک پیغام دیتی ہے: کبھی ہار نہ ماننا۔ اگر آپ کو تاریخ پسند ہے، فطرت اچھی لگتی ہے یا کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، دوستو آپ کو پولینڈ کا سفر لازمی کرنا چاہیے۔ دوستو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔